حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنی ہے کہ ذوالحجہ کا جب چاند نظر آ جاتا ہے اس کے بعد بال یا ناخن وغیرہ کٹوانے کے بارے کیا حکم ہے۔ کیا بال یا ناخن نہ کٹوانا ضروری ہے یا نہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اگر کوئی بال اس طرح کٹوا لیتا ہے یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اگر کوئی بال یا ناخن کٹوا لیتا ہے تو گناہ گار ہوگا یا نہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد بھی بال یا ناخن کاٹنا ضروری ہوتا ہے، کیا ایسا کوئی شخص ہے؟ اور اسی طرح اور جو میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کروں گا کہ یہ جو حکم ہے یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے ہے یا صرف مردوں کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ ذکر کروں گا کہ جب ذوالحجہ کی 10 تاریخ آئے گی تو جو انہوں نے بال کٹوانے ہیں تو وہ نماز عید پڑھنے کے بعد کٹوانے کی اجازت ہوگی یا قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال یا ناخن تراشیں۔ تو اس کا جواب جو ہے میں مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو چاند نظر آ جانے کے بعد، ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد جو بال یا ناخن نہیں تراشتے، یہ بال نہیں کٹواتے، ناخن نہیں کاٹنے ہوتے، اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے تو ذوالحجہ کا جب چاند دیکھ لے، یعنی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حدیث مبارکہ کا مفہوم یعنی جو ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو وہ بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے جو ہے حدیث نمبر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 278 ہے۔ اسی طرح جو ہے اور وجہ اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حاجیوں کے دن ہوتے ہیں تو حاجی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو احرام کی حالت میں وہ بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، اسی وجہ سے یہ جو شخص ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کٹوائیں۔ تو یہ مسئلہ بھی میرۃ المناجی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 پر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف کہ یہ جو بال یا ناخن نہیں کٹوانے ہیں اس کے بارے حکم کیا ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، یعنی نہ کٹوانا ضروری ہے، کس زمرے میں آتا ہے؟ تو بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد بال یا ناخن نہ کٹوانا یہ مستحب ہے، اچھا ہے، یعنی فرض یا واجب نہیں ہے، اچھا فعل ہے۔ اور یہ مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ جو مستحب ہے یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 353 پر موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف، اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد بال یا ناخن کٹوا لیتا ہے تو گناہ گار ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکم استحبابی ہے، حکم استحبابی کے معاملے میں وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کے لیے ضروری ہو کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد بال یا ناخن کٹوائے، یعنی اس کے لیے ضروری ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، بالکل ایسے شخص موجود ہیں۔ کون سا؟ وہ شخص جس نے پہلے جو ہے بال کٹوائے تھے، اب ذوالحجہ کا چاند نظر آیا، اس کے بعد اس کے 40 دن مکمل ہو گئے ہیں، یعنی پہلے والے جو کٹوائے تھے پہلی تاریخ کو، یعنی پہلے جس تاریخ کو کٹوائے تھے اس تاریخ سے لے کر اب ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، اس کے بعد سے لے کر 40 دن مکمل ہو گئے ہیں، تو پھر اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ 40 دنوں سے زیادہ تاخیر نہ کرے، یعنی کیونکہ یہ حکم استحبابی ہے، استحبابی حکم کی وجہ سے وہ تاخیر کر کے گناہ کے زمرے میں شامل نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس استحباب پر عمل نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے بال یا ناخن وغیرہ کٹوائے گا۔ اور یہ مسئلہ بھی فتاوی رضویہ
جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 353 پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے مسئلے کی طرف کہ یہ جو حکم ہے کیا یہ مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے بال نہ کٹوانا؟ تو اس کا جواب یہی ہے، یہ مطلق ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں مرد بھی شامل ہیں، یعنی یہ حکم دونوں کو شامل ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ جب بال تو انہوں نے کٹوانے ہیں 10 ذو الحجہ کو یعنی عید والے دن، اب عید پڑھنے کے بعد یا قربانی کرنے کے بعد، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں تو وہ قربانی کے بعد بال ناخن کٹوائیں، جو قربانی نہیں کر رہے تو وہ نماز عید کے بعد بال یا ناخن کٹوا لیں۔ اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ جو بال کٹوانے کے بارے میں نہ کٹوانے کا مسئلہ ہے کہ بھائی ذو الحجہ کا جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد بال یا ناخن نہیں کٹوانے، تو یہ حکم حدیث مبارکہ میں تو صرف قربانی کرنے والے کے لیے ہے، لیکن اسی سے علماء کرام فقہاء کرام جو ہے استدلال کرتے ہیں کہ جس کی قربانی نہیں ہے یعنی قربانی نہیں کر رہا، وہ بھی اگر ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے یعنی وہ بھی بال یا ناخن نہ کٹوائے تو وہ امید ہے کہ اس کو بھی ثواب ملے، یعنی اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے۔ اور یہ مسئلہ میرۃ المناجی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 370 پر موجود ہے۔ اب دیکھیں اس مسئلے میں کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا اس کے بعد بال وغیرہ یا ناخن وغیرہ نہیں کٹوانے مستحب ہے، بہتر ہے، تو کچھ لوگ تو داڑھی شریف کے بال بھی کٹوا لے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بھائی جو بال آپ ویسے عمومی طور پر اجازت ہے کٹوا سکتے ہیں، وہ ان کے بارے میں استحبابی حکم یہی ہے کہ نہ کٹوائیں، تو آپ تو داڑھی شریف جس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مٹھ بھر رکھنا واجب ہوتا ہے، تو اس میں آپ مکمل طور پر کوئی لوگ شیو کرا رہے ہوتے ہیں، مکمل داڑھی کٹوا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے تھوڑا سا کہ یہ جو قربانی ہے یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ قربانی کرنے کے لیے سنت ابراہیمی کو اپنانے کے لیے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو منڈوا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے حیف ہے۔ ہم اسے سوچیں، غور و فکر کریں کہ ہم پیارے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں، کہ جس آقا سے محبت کرتے ہیں ان کے سنت مبارکہ کو ہم نالیوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، یعنی منڈوا رہے ہوتے ہیں مکمل طور پر۔ تو بہرحال دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صحیح طریقے سے مسائل شرعیہ جو ہے وہ سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔